السلام علیکم دوستوں، کیا حال ہے؟ سب بھائیوں کے ٹھیک ٹھاک ہیں؟ سب بھائی خیر سے ہیں؟ اچھا، آج کل ایک مارکیٹ میں بہت ہائپ کریٹ ہوئی ہے لو برڈ کے حوالے سے کہ اس کے ریٹ بہت گر رہے ہیں، تو کیا ہمیں لگانا چاہیے یا نہیں لگانا چاہیے؟ اچھا، لگانا چاہیے یا نہیں لگانا چاہیے یہ تو ہم ذرا تھوڑی دیر میں بحث کرتے ہیں اس بات پہ۔ تو پہلے یہ بات کو ڈسکس کرتے ہیں کہ آیا کہ یہ معاملہ جو پیدا ہوئے کہ ریٹ اتنے کم ہو گئے، تو یہ ریٹ کم کیوں ہوئے؟ ٹھیک ہے۔ اچھا، ایک سوال بھی اکثر پوچھا جاتا ہے کہ یہ نیو فینسیئر ہیں، ان میں حوصلہ نہیں ہے، ان میں جلد بازی ہے، تو جلد بازی کی وجہ سے یہ سستا بھی بیچ دیتے ہیں، تو کبھی کیا کرتے ہیں کبھی کیا کرتے ہیں۔ تو آج میں ان سارے سوالوں کا جواب دینا چاہتا ہوں۔ اچھا، میں بھی تھوڑی دیر پہلے ایک بیٹھا ہوا نا ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا جس میں ایک بہت سینئر، بہت قابل عزت میرے لیے خاص طور پہ ایک شخص ہیں جو کہ لو برڈ بریڈ کراتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا، وہ اپنی ویڈیو میں پتہ کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ اپنی ویڈیو میں کہہ رہے ہیں کہ جی یہ تو ریٹ گرنے کا جو قصور ہے یہ تو نیو فینسر کا ہے یا کچھ لوگوں کا ہے یا ان لوگوں کا ہے، یوں کہہ لیں۔ یہ میں مفہوم بتا رہا ہوں آپ کو، یہ نہ ہو کہ وہ بھائی بعد میں مجھ سے ناراض ہوں۔ تو وہ کہتے ہیں کہ جی یہ تو ان لوگوں کا قصور ہے کہ جنہوں نے 1,00,000 روپے جس برڈ کی قیمت ہی فرض کریں، ڈائلوٹ کی بات کر لیں، پار بلو ڈائلوٹ اپلائن کا ریٹ جو مارکیٹ میں یا انٹرنیشنل مارکیٹ میں 1,00,000 روپے تھا، تو انہوں نے یہاں سے لوگوں سے 4-4 لاکھ میں بھی اٹھائے، 3 لاکھ میں بھی اٹھائے۔ اچھا، اب ان کی بات ٹھیک ہے۔ اب ایک سوال جو ان سے میں پوچھنا چاہتا ہوں وہ یہ بھائی کہ اگر آپ کو پتا تھا کہ یار ایک دیکھا نیو فینسر کیا تھا، نیو فینسر اس لالچ میں آپ کے پاس آ گیا کہ آپ ایک دھڑا دھڑ ویڈیو یوٹیوب پہ ڈالے جا رہے ہو کہ جی آپ لو برڈ لگائیں اور لاکھوں کمائیں، ٹھیک ہے۔ اچھا، آپ نے یہ کنٹینٹ بنا کے یوٹیوب پہ ڈال دی اور نیو فینسر اس چیز کو دیکھ کے آ گیا، اس نے کہا ٹھیک ہے جی میں 2 لاکھ کا 3 لاکھ کا پیئر لگاؤں گا ڈائلوٹ میں، تو یا کسی بھی چیز میں، ڈائلوٹ کی صرف بات نہیں کر رہا ہوں، لو برڈ میں کوئی بھی میوٹیشن فرض کریں البینو لگا لیتا ہوں یا کریمینو لگا لیتا ہوں یا ڈکینو لگا لیتا ہوں یا فیشر لگا لیتا ہوں، کوئی بھی میوٹیشن، ٹھیک ہے، تو میں 1,00,000 روپے کا برڈ لگاؤں گا تو اس میں سے 1 لاکھ 2 لاکھ روپے میں ہر سیزن میں نکالتا رہوں گا۔ اچھا، اب وہ یہ بات کر رہے ہیں تو ایک سوال میں ان سے کرنا چاہتا ہوں کہ میرے محترم بھائی دیکھیں، نیو فینسر کو تو پتہ نہیں تھا نا کہ یہ پاربلو ڈائلوٹ آف لائن کا انٹرنیشنل مارکیٹ میں ریٹ کیا چل رہا ہے۔ تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ نے ایک نیو فینسر کو یا اس بندے کو جو شوق میں آ گیا آپ کے پاس تو 3 لاکھ کا برڈ کیوں بیچا؟ یہ بات جانتے ہوئے کہ انٹرنیشنل مارکیٹ میں اس برڈ کی قیمت کتنی چل رہی ہے؟ 1 لاکھ روپے، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب مسئلہ کہاں پیدا ہوا؟ مسئلہ یہ پیدا ہوا کہ جب وہ بندہ لے کے گیا اس نے کہا یار اچھا 3 لاکھ نہیں آئیں گے، 1.5 لاکھ آ جائیں گے، 1.5 لاکھ نہیں آئے گا 1 لاکھ آ جائے گا، 1 لاکھ نہیں آئے گا تو کم سے کم 50,000 روپے اس کے بچے بیچ کے میں نکال لوں گا، ٹھیک ہے۔ اب مسئلہ یہ پیدا ہوا بھائی کہ جب اس کے پاس بریڈ آئی، بریڈ آ کے جب وہ مارکیٹ میں لے کے گیا، ٹھیک ہے، اس وقت پہ نو ڈاؤٹ برڈز کے ریٹ گر گئے، ٹھیک ہے۔ لیکن مسئلہ کہاں پہ ہوا؟ مسئلہ یہاں پہ ہوا کہ جب اس کے وہ برڈ 50,000 کے بھی نہیں بک رہے۔ اگر آپ اتنے دعوے دار کر رہے ہیں، اتنے دعوے دار بن رہے ہیں، اتنا دعویٰ کر رہے ہیں کہ بھائی 1 لاکھ لگائیں اور 2 لاکھ روپے کمائیں، تو آپ اس کو یہ فیسلٹی کیوں نہیں کرتے کہ یار آپ ان سے بریڈ کروائیں اور بریڈ کروا کے اس کا بچہ مارکیٹ ریٹ سے 10,000 روپے کم، 5,000 روپے کم مجھے سیل کر دیں۔ فرض کریں پار بلو ڈائلوٹ اپلائن کا آپ سے کوئی پیئر انٹرنیشنل مارکیٹ میں چاہے اس کی قیمت 1 لاکھ روپے چل رہی ہے، آپ نے 3 لاکھ کا بیچ دیا۔ اب جب 3 لاکھ کا وہ لے کے گیا تو آپ نے اس کو یہ کیوں نہیں کہا کہ یار اس کا جو ایک بچہ ہو آپ مجھے 1 لاکھ روپے کا یہاں پہ سیل کر دینا؟ سوال تو بنتا ہے نا۔ تو یہاں پہ جو کنکلوژن ہے بھائی جان جو مجھے اس وقت نظر آ رہا ہے وہ یہی ہے کہ اس ہابی کے جو ریٹس اتنا اچانک سے گرنے کی جو وجہ ہے، ٹھیک ہے، وہ نہ صرف ایک نیو فینسر کی جلد بازی ہے بلکہ ایک تجربہ کار فینسیر کا بڑے بڑے نیو فینسر کو خواب دکھانا بھی ہے، ٹھیک ہے۔ جب ایک نیو فینسر جائے گا وہ یہ سوچ کے جائے گا کہ یار اچھا میں جاؤں گا، جا کے برڈ لگاؤں گا اور کمانا شروع کر دوں گا، یا کم سے کم آپ اس کو یہ حوصلہ دیں کہ یار آج ایک ریٹ چل رہا ہے، ٹھیک ہے، فلاں دن مارکیٹ میں جو ریٹ ہوگا اس سے 10,000 روپے 5,000 روپے کم میں آپ سے لے لوں گا، پھر تو ٹھیک ہے۔ لیکن آپ نے اس وقت پہ ایک نیو فینسر کو بہت بڑے بڑے دعوے کیے، ٹھیک ہے، اور یہ بات کی کہ بھائی آپ اس کو بیچیں اور بیچ کے لاکھوں روپے کمائیں، تو آج وہ نہیں کما رہا ہے تو یہ نہ کہیں کہ نیو فینسر کی جلد بازی ہے اس ہابی کے ریٹ میں کمی آنے کی وجہ سے، تو ایسا کوئی نہیں ہے بھائی، اس میں آپ بھی قصوروار ہیں، ٹھیک ہے۔ میرا کوئی تضاد نہیں ہے ان بھائی سے، نہ کوئی میری ویڈیو کا وہ مطلب لیا جائے، میں صرف ایک آپ لوگوں کے ذہنوں میں ایک سوال یہ ڈال رہا ہوں کہ بھائی صرف نیو فینسر اس چیز کا قصوروار نہیں ہے، ٹھیک ہے، بلکہ جو وہ بریڈر ہیں، وہ بریڈر حضرات ہیں جو یہ بریڈ کروا رہے ہیں لو برڈ، تو ان کا بھی بہت بڑا کردار ہے اس چیز کو خراب کرنے میں، اس ریٹ کو خراب کرنے میں، اس ہابی کو خراب کرنے میں۔ لیکن خیر البینو ڈکینو کریمینو کی طرف آتے ہیں۔ اچھا، البینو کریمینو ڈکینو کی ریٹ اس وقت مارکیٹ میں یہ صورتحال ہے کہ دیکھیں
ہر بندہ نا اس وقت لے کے بیٹھا ہوا ہے، ٹھیک ہے. البائنو بھی پڑے ہوئے ہیں اس سیزن میں آئے ہوئے، جو اس کے پاس البائنو کے پٹھے نکلے. کریمینو والے بھی ہیں اس نے روکے ہوئے ہیں، ڈکینو والے بھی ہیں اس نے روکے ہوئے ہیں. اب مجھے ایک چھوٹی سی بات بتائیں کہ البائنو، کریمینو اور ڈکینو آپ کہہ رہے ہیں بک نہیں رہا ہے، ٹھیک ہے. میں آئے دن فیس بک پہ، انسٹاگرام پہ، یوٹیوب پہ پوسٹ دیکھ رہا ہوں کہ جی ریکوائرڈ البائنو 5,000، ٹھیک ہے، کریمینو 6,500، ڈیکینو 6,000 روپے. اب مجھے یہ بتائیں کہ جب آپ کہہ رہے ہیں کہ جی البائنو، کریمینو، ڈیکینو کا کوئی فیوچر نہیں ہے، تو پھر یہ ریٹ کہاں سے نکل رہے ہیں بھائی؟ اس ٹائم پہ بروکر اور ایکسپورٹر جو ہیں وہ اپنا مال اکٹھا کر رہے ہیں مارکیٹ سے، ٹوٹا سے ٹوٹا کم سے کم ریٹ پہ مال اکٹھا کر رہے ہیں، اور مال اکٹھا کرنے کے بعد وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم اس کو کسی نہ کسی طریقے ایکسپورٹ کر رہے ہیں. یہ ایکسپورٹ نہیں بھی کریں تو کم سے کم مارکیٹ میں ڈیمانڈ پیدا کر دیں، تاکہ یہ دوبارہ آج ہم نے جو 5,000 روپے کا برڈ لیا ہوا ہے، تو وہ 5,000 روپے کا لیا ہوا برڈ ہمارا مارکیٹ میں کل کو 10,000 11,000 روپے کا چلا جائے. تو ایسا موقع ہرگز نہ دیں ان لوگوں کو، اس ہابی کو خراب کرنے والوں کو، ٹھیک ہے. اپنا برڈ اپنے پاس ہولڈ رکھیں، ٹھیک ہے، آنے والے ٹائم میں اس کو بریڈ کروائیں، ٹھیک ہے. اب مجھے ایک دو دوست یہ بات کرنے لگے کہ جی آپ مجھے یہ بتائیں، مجھ سے سوال کر رہے ہوں کہ شعیب بھائی اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ جی ہولڈ کر لیں تو آپ ان کے دانہ پانی کا خرچہ پورا کریں، ٹھیک ہے. میں دانہ پانی کا خرچہ پورا کر لیتا اگر بھائی جان میں نے آپ کو کہا ہوا ہوتا کہ یار یہ البائنو، کریمینو، ڈکینو آپ اپنے پاس رکھو، ٹھیک ہے. آپ اپنی مرضی سے لے کے آئے تھے نا بھائی، میں نے تو آپ کو نہیں کہا تھا، یہ کسی نے بھی آپ کی محنتیں تو نہیں کی تھی گھر آ کے دروازہ کھٹکھٹایا کہ ہاں فلاں بھائی آپ آ کے مجھ سے البائنو، کریمینو، ڈکینو لے لو. تو بھائی اگر آپ نے اب لگا لیے ہیں تو آپ ذرا تھوڑا سا حوصلہ بھی بڑھائیں اپنا، ٹھیک ہے، حوصلہ پیدا کریں خود کے اندر، اور انشاءاللہ آنے والے وقت میں اس کا کوئی نہ کوئی اچھا رسپانس آئے گا. لیکن کوئی ضرورت یہ بھی نہیں ہے کہ یار آپ نے لازمی مجبوری کے تحت آپ کے پاس فرض کریں اگر کوئی معاملات ہیں، کچھ گھریلو حالات ہیں، ہر کسی کے ایک جیسے نہیں ہوتے، دانہ پانی کی کاسٹ پوری نہیں ہو رہی ہیں، تو آپ ان کو بیچ کے جتنے بھی پر پیس جا رہا ہے آپ کا، اگر آپ کے پاس کوانٹٹی بھی زیادہ اکٹھی ہو گئی ہے تو آپ اس کو بیچیں اور بیچ کے اس سے کچھ نہ کچھ ریونیو جنریٹ کریں. تو آج تک کے لیے اتنا ہی، ایک آپ دوستوں کو ایک میسج دینا تھا. تو دعاؤں میں بھائی جان یاد رکھیے گا. فی امان اللہ. السلام علیکم.